نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرعاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اے اللہ تیرے دین کو سیکھنے کی، تیرے قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی یہ ادنا سی سعی قبول فرما لینا۔ ہمارے دلوں کو ایک مرتبہ ہدایت کی جانب راغب کر دینے کے بعد گمراہی اور کجی کی طرف مت موڑنا۔ اے میرے مالک ہمیں ہدایت دینا، ہر طرح کی ریا سے، نفاق سے ہمیں بچا کے اپنی پناہ میں لے لے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت 42 آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وارکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین مع ساتھ راکعین جھکنے والوں کے، رکوع کرنے والوں کے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں جب یہ پچھلا رکوع ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ ان آیات کا پڑھا تھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ جب نازل ہوئی تو اس کا مخاطب جو تھے وہ یہودی تھے جو اس سے پچھلی آیات تھی، اور ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ جو نعمت میں نے تم لوگوں پر نازل کی ہے، اس نعمت جو تم لوگوں پر نازل کی تھی، تمہیں اقتدار کیا، تم پر اتنی کرم نوازیاں کی، تم نے نافرمانی کی، اور پھر اس نعمت کے بعد جو ہے تم ذلیل و رسوا ہو گئے دنیا میں، اور اب وہ جو ہے وہ رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے، گروہوں میں، قبیلوں میں، چھوٹے چھوٹوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کا جو بڑا اقتدار تھا، ان کے جو ٹیمپل تھے ان سے چھن چکے تھے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نشانیاں بھی بتائی ہوئی تھیں کہ آپ کے پاس نبی آخر الزماں آئیں گے اور وہ برحق سچا کلام لے کے آئیں گے اللہ کا، اور اللہ نے کہا تھا اور کہ اس نبی کی ساری نشانیاں، جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری نشانیاں جو تھیں ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان چکے تھے، اور پہچاننے کے باوجود کیا کر رہے تھے کہ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے تھے مدینہ شریف کے یہودی، اور کچھ جو تھے وہ ابھی تک ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور ان کو اپنی اصلاح کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ اب اسلام سے پہلے جو دین برحق تھا وہ بنی اسرائیل جو قوم تھی وہی دین برحق پر تھی، انہی کا دین حق پر تھا، اور اسلام انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی حدیں توڑی اور نافرمانی کی۔ ان کے ہاں بھی اسی طرح سے اللہ ہی کے احکامات تھے کہ ان کے ہاں بھی نماز کا حکم تھا، ان کے ہاں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیتوں میں جو حکم فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی جو ہے باجماعت نماز کی ترغیب دلوائی جا رہی ہے، اور
کہا جا رہا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال جتنا نکالنا تمہارے اوپر فرض کیا گیا وہ نکالو، اللہ کی راہ میں دو اور اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے ہاں نماز تھی، وہ نمازوں کو چھوڑ چکے تھے اور باجماعت نماز کا جو رواج تھا وہ ان کے ہاں بالکل معدوم ہو گیا تھا، یعنی ختم ہو گیا تھا. تو باجماعت نماز جو ہے مسلمانوں کا مل کر جو جماعت جو ہے وہ اس سے ہم دیکھتے ہیں اس کی ترغیب جب اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کے بے پناہ فوائد بھی ہیں. اس کا جو سب سے پہلا فائدہ جو امت کو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ایمان کا لیول بڑھتا ہے. جب اجتماعیت آتی ہے، اکٹھے ہو کے فرما برداری میں کھڑے ہوتے ہیں تو مسلمان کی تربیت ہوتی ہے. ایک جو مسلمان ہیں ان کا ایک امام ہے، ان میں اطاعت آتی ہے، فرما برداری کی کیفیت آتی ہے. تو ان کو کہا گیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی بجائے تم اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹو، مل کر باجماعت نماز پڑھو اور کیا ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی کہ زکوٰۃ دو اور اپنی اصلاح کی طرف ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو ناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب وانتم اور حالانکہ تم تتلون پڑھتے ہو کتاب کو. کون سی کتاب مراد ہے؟ اپنی تورات کو. وہ اپنی تورات کو پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. افلا تعقلون، پھر نہیں تم سمجھتے، پھر کیوں نہیں تم عقل کرتے؟ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ جو یہ ان کے علماء کرام جو ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم تو کتاب کو پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کیا حق ہے کیا سچ ہے، پھر کیا ہے کہ تم اس کتاب کو پڑھ کے جو حق پیغام ہے اس کو جان کے سمجھ کے اپنی ذات پہ لاگو نہیں کرتے. حالانکہ حکم کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح ہے، پہلے اپنی اصلاح ہے پھر دوسروں کی اصلاح ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دوسروں کو تو حکم دیتے تھے لیکن اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے. تو یہاں ان کی اس برائی کی نشاندہی کی گئی ہے. اچھا، اب یہ پچھلی جو آیتیں ہم نے پڑھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کو ہم نے اس کے تناظر میں دیکھا ہے، اس کے شان نزول کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو یہودی تھے وہ مخاطب تھے. اب اس سے آپ میں سے کسی کے ذہن میں خدا نخواستہ یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ ان کے لیے تھی. قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے نا. تو ان کو ان کی برائیاں جب ان میں آئیں تو ان کی اصلاح کے لیے جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے اور جو ان کے اوپر فرائض تھے ان میں سے بہت سارے فرائض جیسے زکوٰۃ جو ان پہ بھی تھی ہم پہ بھی ہے، نماز ان پہ بھی تھی ہم پہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں جو نکلنا، اللہ کی راہ میں لڑنا ان پہ بھی تھا ہم پہ بھی ہے. تو یہ سارے کے دین تو ایک ہی ہے نا، دین ابراہیمی پر ہی سارے پیغمبر ہیں، دین ابراہیمی کی ترغیب دیتے ہیں نا، اسی کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے یہ حکم. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے لیے تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ان سے کہی جا رہی ہے یوں لگ رہا ہے کہ یہ بات جیسے آج ابھی ہمیں کہی جا رہی ہے، کیونکہ بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا بھی یہی حال ہے کہ ہم دین کو سیکھ کر کیا کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہی آگے سکھانے کے لیے ہیں. کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے دین کو سیکھنا ہے اور اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے؟ پہلا کام تو اپنی ذات کی اصلاح ہے نا. جب ہم اپنی ذات کے اوپر محنت کریں گے، اپنا کلمہ پکا کریں گے، اپنی اصلاح باطن کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ میں قوت ڈال دیں گے. اور پھر کیا ہے کہ ہمیں زبان سے زیادہ جو ہے انسان کا اپنا وجود اس کی تبلیغ کرتا ہے. اسی ضمن میں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ مجھے ابھی کسی خاتون کا میسج تھا کہ بچے نماز نہیں پڑھتے تو اس کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں. تو میں یہی کہوں گی کہ پہلا جو اصول ہے دین کو اپنے اوپر لگانے کا، ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. اگر ہم بچوں کو کہیں گے کہ تم لوگ نماز پڑھو اور خود نماز کے ٹائم پہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ نماز کا نہیں بنے گا تو پھر بچہ نمازی نہیں بن سکتا. یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نماز پڑھے ہیں بچہ نہیں پڑھ رہا، تو پھر ہمیں تھوڑا سا مڑ کے اپنی پچھلی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا شروع سے ہی ہمارے گھر کا ماحول نمازی تھا.
اگر تو شروع سے ہی ہم نے بچے کو نمازی ماحول دیا پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس نے آنکھ کھولتے ہی اپنی ماں کو اپنے باپ کو نماز کے ٹائم پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے دیکھا۔ یہ مسئلہ ان گھروں میں ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے یعنی ابتدائی عمر سے ہماری جو تربیت تھی یا ہماری عادت نہیں تھی نماز کی، اور پھر ہم نے 35 سال میں 40 سال میں جو ہے وہ دین کو سیکھنا شروع کیا، ہمیں سمجھ آئی اور ہم اس عمر میں جو ہے وہ نماز پڑھنے لگے، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ کام بہت ضروری ہے تو ہم نے ایک دم سے ڈنڈا پکڑ لیا اور ہم نے سوچا کہ جو بات ہمیں 40 سال کی عمر میں یا 35 سال کی عمر میں ہمیں سمجھ آئی ہے، ہم ایک دن میں اپنے بچے کو وہ سمجھا دیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو بچپن سے دیکھا تھا اس کو مٹانا، ٹھیک ہے، پھر اس میں نئی تحریر لکھنا، یہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم اپنی ذات پر بہت زیادہ محنت کریں گے اور پھر ان کو یعنی اچھے طریقے سے ترغیب دلائیں گے، اور اگر بچے بڑے ہو چکے ہیں، جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، وہ اب اس عمر سے گزر گئے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ان کے لیے پھر ہمیں، کیونکہ بڑے بچوں کو اگر بار بار ہم زبان سے بھی کہتے ہیں تو وہ پھر چڑنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بغاوت کا رستہ اختیار کریں، وہ باغی ہو جائیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پھر اپنی ذات پر محنت جو ہے، اپنی فرما برداری کو زیادہ بڑھا دیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ ہم دعاؤں کو بڑھا دیں، اور بہت زیادہ ہم ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ وہ ایک صحابی کا قصہ ہے نا، کہ صحابہ کرام کی تو زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیام اللیل ہمیں ملتا، ان کی تو زندگیوں میں شامل تھا۔ تو وہ ایک صحابی تھے، تو وہ قیام اللیل کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو ان کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا ان کا، وہ قریب لیٹا ہوا تھا اور وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے اپنی تہجد کا دورانیہ بڑھا دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں تو پہلے یعنی ان کی جو ان کے گھر والے تھے، جو ان کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ اب تو آپ نے پہلے بھی آپ پڑھتے تھے، آپ نے بہت لمبی جو ہے وہ شروع کر دی ہے تہجد، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، کہ میری جو فرما برداری ہے وہ اس لیول پہ آ جائے کہ میرا شمار نیکوں میں ہونے لگے، اور اس کے صدقے جو ہے میرے بچے کو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر انعام و کرام کی زیادتی ہو، کیونکہ قرآن ہی اس بات کا ہمیں بتاتا ہے نا کہ وہ جو خزانہ تھا، وہ جو دیوار گرا چاہتی تھی، تو وہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو نیک آدمی کی جو اولاد ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے فیض سے خالی نہیں چھوڑتا، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں رہتی ہیں۔ اگر والدین نیک ہیں تو بچوں کے اوپر اس کے اثرات ضرور آتے ہیں، اور والدین کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ ضرور لاتی ہیں، بھلے تھوڑا ٹائم لگ جائے لیکن ان کے اوپر کرم ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر فوری ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اگر بچے فوراً نہیں مان رہے تو ہم اس چیز کو اپنی اللہ کے آگے اپنی تڑپ کو، اپنی طلب کو رکھ کے مزید اپنی فرما برداری کو بڑھا کے اس سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے، اور تھوڑا سا صبر کے ساتھ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے ان کے دلوں کو پھیر دیں گے۔ اب کیا ہے کہ ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ وہی والی بات آ گئی کہ ہم دوسروں کو نیکی کی تبلیغ کریں اور اپنی ذات کو بھول جائیں۔ پہلا کام اپنے اوپر ہم دین کو نافذ کریں، پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو اور پھر تم سمجھتے نہیں، تم اس کی عقل نہیں رکھتے کہ جو تم پڑھ رہے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد حاصل کرو بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ یہ وہی والی بات آئے گی جو بھی ہم نے پیچھے کی، کہ جب حالات ہمارے کنٹرول میں نہ ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی فرما برداری کو بڑھا دینا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھیں، نماز کی باقاعدگی کریں اور صبر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صلاۃ الحاجت پڑھ لی ہے، دعا مانگی، ہم اٹھ کے کھڑے ہو تو پورے گھر کا ماحول بدلا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے، تھوڑا ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔
اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ تم جو تمہارے پاس نبی آئے ہیں تم نے ان میں نشانیاں دیکھ لی ہیں، پہچان لیا ہے، لیکن کیا ہے کہ تم ان کی اطاعت نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ نفس آڑے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی اپنی حاکمیتیں اور اپنی سرداریاں جو ہیں ان کو چھنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس کے لیے ان کو مشکل لگ رہا ہے اطاعت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کو بڑھا دو، نماز اپنی پڑھو اور صبر کرو۔ جب اپنے صبر کا کیا مطلب ہے کہ نفس کو روکنا، جب اپنے اوپر قدغن لگا دینا کہ نفس کی آواز تو آ رہی ہے نا کہ فرما برداری نہیں کرنی، رسول کو تو مان لیا لیکن اگر ہم اس کی اطاعت کو قبول کر لیں گے تو ہماری منمانیاں کدھر جائیں گی۔ انہوں نے تو وہ تو اتنی سرکشی تھی ان میں کہ انہوں نے تو اپنی تورات کو ہی بدل دیا ہوتا، الفاظ ہی بدل دیے تھے، اپنی مرضی کے مسئلے نکال کے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ان کا اتنا اسٹرانگ ہو چکا تھا نفس۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم صبر کرو، کہ جو تمہارا نفس تمہیں ابھارتا ہے نا جن نافرمانیوں اور سرکشیوں پر، اس کو روکو، اس کے اوپر قدغن لگاؤ اور اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کی مدد کیسے؟ فرما برداری کو بڑھا کے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، پھر آگے لگے نا بے شک یہ بہت بھاری ہے، آسان نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو دیکھیں، ان کی ترغیب ان کو دلائی جا رہی ہے، اس کو ہم اپنے لیول پر رکھ کر دیکھیں، کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک ہے نا، تو اپنے لیول پر بھی ہم اس کو رکھ کے دیکھیں تو یہ کام آسان نہیں ہوتا، نفس کے خلاف چلنا بھاری ہے، مشکل ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشیت رکھنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے؟ ایسا خوف جس میں محبت کا عنصر غالب ہو، اس کو کہتے ہیں نا خشیت، خاشعین، کہ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن محبت سے ڈرتے ہیں، کہ اس سے اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، تو پھر اللہ کے قرب کو پانے کی طلب جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، اور جب اللہ کو پانے کی طلب بڑھ جاتی ہے تو پھر نفس کی آواز کو دبانا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سامنے نظر آنے لگتا ہے نا، جب اللہ کی رضا، اللہ کی رحمتیں نظر آنے لگیں، محسوس ہونے لگیں، تو دلوں میں نرمی آ جاتی ہے، پھر دلوں میں سختی جو ہے وہ نہیں رہتی، تو پھر اللہ کی فرما برداری کرنی مشکل نہیں ہوتی۔ الذین یظنون، الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو، کہ وہ ملاقات کریں گے، روبرو ہوں گے، ربہم اپنے رب کے، وانہم الیہ راجعون، یہ وہی لوگ ہیں جو، اور یہ کہ وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، کہ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، وہ کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے، تو کیا ہے کہ پھر ان کو اپنے آپ کو، اپنے عمل کو تبدیل کرنا اس شخص کے لیے آسان نہیں ہوتا، اور اسی لیے اسلام میں عقیدہ آخرت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عقیدہ آخرت کے بغیر جو ہے ہمارا عمل مستحسن نہیں ہو سکتا۔ ہم کون سی بات ہے جو ہمیں برائی سے روکتی ہے؟ عقیدہ آخرت ہی روکتا ہے نا، ہم اللہ کے آگے کھڑے ہونے، ہم کسی ہستی کے آگے جواب دیں ہیں، تو کب جواب دیں؟ مرنے کے بعد۔ پھر جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ ظلم کو برداشت کر رہا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ چاہتے ہوئے بھی ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی عقیدہ آخرت بڑی تسلی، تشفی دیتا ہے۔ عقیدہ آخرت پختہ یقین ہے نا اللہ کے پاس ہے نا، تو یہاں پر جس نے میرے ساتھ ظلم کیا، اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، اور اس ظلم کو برداشت کرنے میں، سہنے میں جو اجر ملنا ہے، اگر اس دنیا میں مجھے وہ اجر نظر نہیں آ رہا، تو میرا عقیدہ آخرت پختہ ہے، تو یہ بات مجھے بہت سکون دے گی کہ میرا اجر وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہا جاتا ہے نا کہ دعائیں ضرور کرنی چاہیے، جو دعائیں اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں اتنے انعامات کی شکل میں انسان کو دی جائیں گی کہ ان کرم نوازیوں کو دیکھ کر اللہ کہے گا کہ میں نے تو اتنی عبادت نہیں کی، تو یہ کون سی نیکی کے عوض اتنا مجھے نوازا جا رہا ہے؟ تو پھر اس کو بتایا جائے گا کہ تم جو دنیا میں دعائیں کرتے تھے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں، اس کا عوض جو ہے تمہیں اب جنت میں انعامات کی شکل میں مل رہا ہے، درجوں کی بلندی کی شکل میں مل رہا ہے۔
کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ دعا کے قبول ہونے کی بھی وجہ ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نے دعا کی اور بس آرڈر لگا دیا. ایسا نہیں ہے، وہ مالک ہے، قبول کرے نہ کرے، نواز دے تو اسی لمحے نواز دے، اگر نہ نوازے تو ضائع نہیں جاتی، کیونکہ وہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. اس کے اللہ کہتا ہے نا کہ مجھے حیات دیا میں اپنے بندے کو خالی لوٹاؤں، وہ خالی نہیں لوٹاتا. اگر اس وقت وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ دعا جو ہے اس کا پھر یہ اس کے بھی آگے جو علماء کرام ہیں انہوں نے درجے بتائے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت ہمارے اوپر آنے والی ہے تو اس دعا کے صدقے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ دعا دوسرے لفظوں میں اس مصیبت کا فدیہ بن جاتی ہے اور وہ مصیبت ٹل جاتی ہے. پھر کیا ہے کہ جیسے اس کی اگزامپل ہمارے ٹیچر ہمیں دیا کرتی تھی کہ ہم بہت دعا کریں میرا بیٹا فرسٹ آئے فرسٹ آئے، وہ فرسٹ نہیں آیا تو اب اس سے ہم نے مایوس نہیں ہونا. یہ بھی ہمارے بچے کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی تو اللہ نے وہ جو دعا ہے، اب ہمیں تو نہیں پتا تھا نا، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تو اللہ نے ہماری جو وہ دعا ہے وہ ضائع نہیں کی، اس کے بدلے اس کی کوئی مصیبت ٹال دی. کوئی درجے ہمارے آخرت میں رہ گئے تھے بلندی والے، کوئی مرتبہ بلند اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا اور ہماری جو ہمارے اعمال جو تھے وہ اس مرتبے کو پانے کے لیے ناکافی تھے. تو پھر کیا ہے کہ وہ دعائیں جو جہاں پر قبول نہیں ہوئی وہ وہاں کام آنی ہے. تو اس لیے دعا قبول نہ ہونے پر ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کو تسلی رہے کہ یہ میری دعا آخرت کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے، ذخیرہ ہو رہی ہے. تو عقیدہ آخرت کا پختہ ہونا جو ہے وہ ہمارے عمل کو سنوار دیتا ہے، ہمارے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے. اب آگے ہم دیکھیں گے 47 نمبر آیت. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللہ تھی، تم یاد کرو نعمتی اللہ تھی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر. میں نے آپ کو پچھلی آیات میں بتایا تھا نا کہ جو بنی اسرائیل ہے ان کے اوپر 2 دفعہ اللہ کا بہت کرم ہوا ہے اور یہ اللہ کی بڑی لاڈلی قوم رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو اللہ نے کرم کیے تھے انہی کو اللہ ان کو یاد کروا رہا ہے. کرم کیا تھے کہ ان کو اتنے بڑے بڑے بادشاہ دیے گئے کہ جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کرم نوازیاں کی کہ ان کو کھانا جو ہے آسمانوں سے ان کے لیے کھانا اللہ تعالیٰ اتارتے تھے، ان کو مشقت کے بغیر کھانا مل جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے اوپر جو کرم نوازیاں اللہ نے کی اور ان کو باقی لوگوں کے اوپر جو فضیلت دی گئی اس کا ذکر کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں اس لیے تو وہ یہودی پریچ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ تبلیغ سے کوئی یہودی بنے اور وہ ہمارے لیول پہ آ جائے. نہیں، وہ نسلاً ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے من و سلوا کھایا، ہماری جینز میں وہ موجود ہے، ہم نے تو آسمانوں سے آئی ہوئی خوراک کھائی ہے، ہمارے تو جینز میں وہ ہے، اس لیے ہم باقی لوگوں سے افضل ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں فضیلت دی گئی تھی، جہان والوں پہ تم پہ کرم ہی کرم تھا. تو واتقوا یوما، تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی، جس دن نہ بدلہ بنے گا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی دوسرے کا، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا شفاعت کوئی بھی سفارش، ولا اور نہیں یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ بن سکے گا اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب اس آیت میں جو ہے پھر وہی عقیدہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن
ہر جان جو ہے، ہر شخص جو ہے وہ اس کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ وہ ہے نا کہ تمام جو نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، قیامت والے دن نفسی نفسی پکاریں گے، ان کو فکر ہوگی تو صرف اپنی جان کی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس دن سے ڈرو اور اس دن کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اب بنی اسرائیل کو بڑا زوم تھا کہ ہم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہے اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری جو ہے بخشش ہمیں تو آخرت میں کوئی ڈر نہیں، ہم تو جنتی قوم ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری جو بخشش ہے وہ ہمارے پیغمبر یا ہمارے جو علماء ہے وہی ہماری بخشش کر دیں گے اور ہماری سفارش کر دیں گے۔ انہوں نے مختلف اپنی توجیحات گھٹی ہوئی تھی، کوئی ان میں کہتا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے، یعنی اپنے آپ کو عمل سے اور محنت سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت کا اور آخرت کا تو انہیں یقین تھا نا، ان کے اندر پیغمبر اٹھے تھے، ان کو سب یہ تو پتا تھا کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی نفی کرتے تھے، اس کو وہ لاگو اپنی ذات پہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے مختلف دلیلیں گھڑی ہوئی تھی۔ ان کے علماء نے، جو ان کے نام نہاد علماء تھے ان کی قوم نے، ان کو اس طرح کی وعیدیں سنائی ہوئی تھی، تو اس کی یہاں پر نفی ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی باتیں آج ہمارے ہاں بھی یہ اسی قسم کی باتیں ہمیں امت مسلمہ میں بھی نظر آتی ہیں کہ جو ہے ہماری جو مغفرت ہے یا ہماری جو بخشش ہے ہماری جگہ کوئی اور کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی استاد، کوئی پیر فقیر، کوئی بھی، وہی بات ہے کہ اگر ہمارے اپنے عمل درست ہوں گے تو پھر ہی جو ہے ہمارے حق میں بھی ہمارے استادوں کی، ہمارے بزرگوں کی شفاعت سفارش قبول کی جائے گی۔ شفاعت کا حق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا کیا ہے، اور یہاں اس آیت میں یہ آیت جو ہے یہ اس شفاعت کے حق سے اس کے اوپر نہیں ہے، ان کا حق موجود ہے، جس کی جب ہم آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کا حق اللہ نے ان کو دیا ہے، اس میں جو ہے وہ موجود ہے، اس کی نفی نہیں ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے اور ان علماء سو کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس طرح لوگوں کو مختلف فدیے لے کے مختلف طریقوں سے اپنے اندر الجھا کے اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہاری شفاعت اللہ کے پاس کر دیں گے، تم ہماری بات مانو۔ یہاں پر ان علماء سو کی بات ہو رہی ہے۔ باقی جس طرح سے جو شفاعت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے جو حافظ قرآن ہے ان کو کہا گیا، ان کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے کہ وہ کتنے لوگوں کی وہ اللہ کے یہاں سفارش کر سکیں گے، تو نیک بندے کی جو قیامت والے دن اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، مسلمان کے حق میں سفارش شفاعت قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ اس ضمن میں نہیں آتی بات۔ ولا یؤخذ منها، اور نہ ہی ان سے لیا جائے گا کوئی معاوضہ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں رہائی دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء العذاب، جو کہ برا عذاب تمہیں پہنچاتے تھے، یذبحون، وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ اب کیا ہے کہ اہل یہود جو ہیں اس آیت میں بھی انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اہل یہود کے اوپر میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2 دفعہ بہت عروج کا دور آیا، بہت کرم نوازیاں ان کے اوپر ہوئی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی ان کرم نوازیوں کا، ان رحمتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنے نفس کی اس میں پڑ گئے، دنیا پرستی میں پڑ گئے، نفس پرستی میں پڑ گئے، اور اس سارے عمل میں ان کو گمراہ کرنے میں اس قوم کے جو علماء سو تھے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے تمام جو علم تھا تورات کا وہ اپنے خاص طبقے میں تھا، عوام میں وہ نہیں جانے دیتے تھے، عوام میں تورات نہیں تھی،
وہ ان کے پاس تھی، ان کے علماء کے پاس تھی، اور وہ علماء کیا کرتے تھے، بادشاہوں سے عمرہ سے پیسے لیتے تھے، اور پیسے کے بدلے میں کیا کرتے تھے کہ احکامات کو بدل دیتے تھے، جس میں یہ تھا کہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ وہ پیسے لے کے وہ انہوں نے اپنی آیتوں کو بدلا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ کو اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری سفارش کی جائے گی، فلاں فلاں تمہاری سفارش کرے گا، فلاں طریقے ہوں گے، اپنے انہوں نے عجیب و غریب اصول اور الہ بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو تم لوگ بخشے جائے گے اور تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اور پھر وہی بات کہ یہی جو فلسفہ جو ہے ہماری امت میں بھی ہے، اور اس چیز کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جتنے بھی جو صوفیہ کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کا کیا کام ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ امت کی اصلاح کرتے ہیں، اور جو علماء حق ہیں ان کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے جو فالوورز ہیں وہ ان کو تبلیغ دیتے ہیں، وہ ان کو قرآن سکھاتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ان کو اپنی ذات میں نہیں الجھاتے۔ علماء حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے احکامات ان کے سامنے واضح اور کھول کر بیان کرتے ہیں، قرآن کی بات کھول کر بیان کرتے ہیں، کچھ نہیں چھپاتے۔ لیکن جو علماء سو ہیں ان کا یہ کام کیا ہے کہ وہ تعلیمات کو، علم کو اپنے فالوورز کے آگے کھول کر بیان نہیں کرتے، وہ اپنی ذات کے سحر میں اپنے فالوورز کو گرفتار کرتے ہیں، اور اپنی ذات کے سحر میں ان کو گرفتار کر کے کیا کرتے ہیں، پھر ان کو اپنی ذہنی غلامی میں لے لیتے ہیں، اور پھر جو چاہتے ہیں وہ ان سے کرواتے ہیں، اور اپنی وہ کیا کہنا چاہیے جھوٹی شان و شوکت کے پیچھے وہ ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے علماء حق میں اور علماء سو میں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے اوپر جو احسان کیا گیا اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ کیا احسان کیا گیا تھا کہ فرعون جو تھا، جب فرعون کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا تو فرعون نے کیا کیا تھا، فرعون کو جب یہ پتہ چلا، اس کو جب یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو ہے ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، اور وہ تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، اور تمہارا تخت و تاج اس کی وجہ سے ختم ہوگا، تو اس نے اس کے اوپر کیا کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اس بچے کو آنے ہی نہیں دوں گا، اور اس نے جو بھی ان کے ہاں بیٹا جو تھا وہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ان کی عورتوں کو وہ غلام بنا کے رکھتا تھا۔ اس نے بڑی سختی شروع کر دی اس واقعے کی ڈیٹیل جو ہے، جب آگے ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ہمیں اس کی ڈیٹیل اگلی آیتوں میں ملے گی۔ تو کیا تھا کہ پھر اتنا زیادہ وہ اس کی آزمائش میں تھے، اللہ نے جب ان کو جو یہ آزمائش تھی ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور ان کی عورتوں کو غلام بنانے کی، اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ایک بہت عظیم من ربکم عظیم وفی ذالکم بلاء، کہ یہ تمہارے بہت آزمائش جو تھی وہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی تھی، یعنی یہ بہت سخت آزمائش تھی ان کے اوپر۔ اس کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پھر تمہیں اس سے نجات دی، اس میں سے نکالا اللہ نے ان کو۔ کیسے نکالا کہ فرعون کا لشکر جو تھا، کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی قوم جو تھی وہ نکل جاتی ہے، اور جو موسیٰ کے فالوورز تھے وہ بچ گئے، اور فرعون کے جو فالوورز تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو جاتے ہیں اس میں، سمندر میں۔ اب یہ اگلی آیت میں اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْأَرْضَ، اور جب ہم نے فرقنا پھاڑ دیا تمہارے لیے، یعنی رستہ بنا دیا تمہارے لیے، بحر دریا میں، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، آل فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب فرعون کی جو پوری قوم تھی، جو فرعون کے فالوورز تھے، وہ غرق ہو جاتے ہیں سمندر میں، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے جو فالوورز تھے ان کو بچا لیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں اس وقت سے جو تھا اس بڑی تکلیف سے، بڑی آزمائش سے نکالا، اور تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا، پکڑ لیا، عجلا، بچڑا، من بعدہ، ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو گئے۔
کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے، اور جب وقت کا پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ کر 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر یکسو ہونے جاتا ہے، اپنی عبادت کے لیے جاتا ہے، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بچڑا بنایا. اس بچڑے کیا تھا کہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامری جادوگر تھا ایک ان کا، اور اس نے وہ بنایا تھا بچڑا، اس کا سونے کا، جس میں سے عجیب سی آواز نکلتی تھی، اور اس نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے، یہی تمہارا الہ ہے، تم اس کی پوجا کرو. تو ان کی قوم جو تھی جو موسیٰ کی جو قوم تھی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. سب نے نہیں، تقریباً جب ان کو نجات ملی تھی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ 6 لاکھ کے قریب وہ لوگ تھے. اندازاً جو ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تقریباً وہ 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل کی جو قوم کے افراد تھے، اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ تقریباً 70,000 لوگ تھے. یعنی 6,000 میں سے 70,000 گمراہ ہو گئے اور انہوں نے پوجا شروع کر دی. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم میں سے، من بعد ذالک اس کے بعد یہ کہ لعلکم تاکہ تم تشکرون ہمارا احسان مانو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور فرقان، کتاب کو کہا گیا ہے کہ فرقان کا کیا مطلب ہے کہ حق اور باطل کا فرق کرنے والی، ٹھیک ہے. لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، یعنی اللہ نے ان کو وہ صحیفے دیے، وہ آیات دی جو کہ سچ کو اور جھوٹ کو الگ الگ واضح طور پر ان کے سامنے پیش کرتی تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل تم نے بنا لیا بچڑا اپنا معبود، فتوبو پس تم رجوع کرو، یعنی توبہ کرو، الی بارئکم الی کی طرف، بارئکم پیدا کرنے والا، یعنی مراد یہ ہے کہ اپنا رب، فقتلو سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی آپ کو، اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، مراد تمہارے رب کے نزدیک یہ بہتر ہے. فتاب علیکم اس نے توبہ قبول کی تمہاری، انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ بار بار رحم کرتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں کوہ طور سے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم میں جو تھا یہ شرک پیدا ہو گیا، یہ پھیل گیا، تو انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی، انہوں نے ان کو جو تھا اس بارے میں منع کیا، سرزش کی، تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے کیا کہا، اب یہاں پر یہ لفظ آیا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو. اب اس واقعے کی جو تفسیر ہے نا وہ ہمیں تورات میں ملتی ہے اور احادیث میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حکم آیا. ان لوگوں نے جب اللہ سے کہا نا کہ موسیٰ نے جب ان سے کہا کہ تم معافی مانگو اللہ سے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم معافی مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ان سے کہو کہ جنہوں نے پوجا کی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ان کے گھر والے قتل کریں. بہت بڑا فدیہ تھا. پوری قوم تڑپ اٹھی یہ سن کے کہ اے موسیٰ یہ ہم کیسے کریں گے، یہ ایک مشکل کام تھا کہ اپنے آپ کو، اپنے ہی گھر والوں کو، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص تھا، 6 لاکھ میں سے 70,000 جو تھے انہوں نے یہ شرک کیا تھا نا، یہ پوجا کی تھی بچڑے کی، تو ہر قبیلہ، ہر خاندان اپنے فرد کو پکڑ کے قتل کرے گا. تو وہ تڑپ اٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کریں گے. تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ اس کے بغیر تمہاری توبہ نہیں قبول ہوگی. تو پھر
انہوں نے اللہ سے دعا کی، موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے رحم مانگو، تو پھر اللہ نے کیا کیا تھا کہ جب وہ قتل کا ٹائم آیا تھا نا تو ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ اس طرح سب کو تیار کیا قتل کے لیے ان کے گھر والوں نے، تو ان کو گھروں کے دروازوں کے آگے جو تھا وہ رکھا گیا، اور پھر اللہ نے اس وقت ایسی آندھی چلا دی تھی کہ کوئی کسی کی شکل نہیں دیکھ پا رہا تھا، پہچان نہیں پا رہا تھا، اور پھر اس وقت جو تھا وہ ان کو قتل کیا گیا اور ان کا فدیہ قبول کیا گیا، اور ان کی توبہ جو تھی وہ قبول کی گئی، یعنی 70,000 کی قربانی دے کے تو پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ پرانے جو امت تھی، آپ دیکھیں کہ ہم سورہ بقرہ کا جب آخری رکوع ہے جو معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس کو ہم اپنے لیے ایک بہت بڑا تحفہ سمجھتے ہیں، اس میں یہی بتایا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا نا کہ مانگنا یہ سکھایا کہ اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا ہم سے پچھلی قوموں پہ ڈالا تھا، کہ فدیے کے بغیر توبہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ اور ہم تو دیکھیں کتنی ہم سے بڑی کوتاہی گناہ ہو جائے، ہم وضو کریں، اللہ کے آگے صلاۃ التوبہ پڑھیں، کسی کے سامنے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تنہائی میں اکیلے میں چھپ کے اللہ سے معافی مانگ لیں، دل ہی دل میں مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ دل سے بھی، اگر ہم دل ہی دل میں کھڑے کھڑے کہیں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا اور دل ہی دل میں معافی مانگیں تو اللہ تو دل کی بھی آواز سن کے معاف کر دیتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھیں، جھک جائیں تنہائی میں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، فدیے کے بغیر ہماری جو توبہ ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھیں کتنا بڑا جو تھا اس کے لیے فدیہ اس کا دینا پڑا۔ پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ایسے کیا اپنی فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لَکَ تجھے، حتیٰ کہ نَرَ اللَّہِ ہم دیکھ لیں، جہرتاً ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً کھلم کھلا ظاہر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر پکڑ لیا تم کو، آن لیا تمہیں، صاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو وحی، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن آیا نا یہ وحی کی صورت میں آیا ہے، تو ان کے پاس کیا تھا کہ تختیاں آئی تھیں، اللہ کی جو صحیفے، جو اللہ کا میسج تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر، تو ان کو تختیوں کے اوپر لکھے ہوئے جو ہے وہ تورات دی گئی تھی، اور وہ تختیاں لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، تو ان کی قوم نے کیا کیا، ان کو تو عادت تھی نا ہر بات پہ اعتراض کرنے کی، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں کیا پتا آپ یہ تختیاں کہاں سے لے کے آ گئے ہیں، تو آپ کیا ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ اللہ کیسا ہے، ہم اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ تھا نا کہ جب موسیٰ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ کیا ہے کہ ایک یہ ہے کہ جب اس کی قوم نے کہا تھا، کس لیے؟ شک کی بنا پر، ستانے کے لیے شک کیا کہ یہ پیغمبر کو جھوٹا کرنے کے لیے کہ یہ تختیاں ہمیں کیا پتا کہاں سے آئی ہیں، اور ہم تو اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ تم اپنے بندے اپنی قوم میں سے جو ہے اعلیٰ جو متقی بندے ہیں اپنی قوم کے، ان کو اکٹھا کرو، ان کو لے کے آؤ، پھر ان کو لے کے گئے، اور پھر کیا کہ پھر آن لیا بجلی کی، جب وہ کوہ طور پر لے کے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی بجلی کی کڑک ہوئی کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کو پکڑ لیا، آن لیا اس بجلی کی کڑک نے، تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہاری موت کے بعد، یعنی وہ سارے کے سارے مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب میں باقی قوم کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ رحم فرما۔ پھر اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان سب مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو، تم احسان مانو میرا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ اور نازل کیا نہ ہم نے علیکم تم پر، من وسلوى من اور سلوہ، ٹھیک ہے، من اور سلوہ خاص قسم کی خوراک تھی، خاص قسم کے کہتے ہیں پرندوں کا گوشت تھا، اور من جو تھے یہ ایک دانے تھے، ایک خاص قسم کا جو
تیار کھانا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، آسمانوں سے روز اترتا تھا۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، کلو تم سب کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ چیزیں، ما جو رزقناکم جو کہ ہم نے رزق دیا تم کو، وما ظلمونا اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانو انفسہم وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، اللہ کہہ رہا میں نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے، یعنی اللہ ان کو واضح ہدایات دیتا تھا، وہ نافرمانی کرتے تھے، اور خود نافرمانی سرکشی کرنا اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کو کہا گیا کہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنا۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ، حاضہ القریۃ اس بستی میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہتے ہو، رغدن بافراغت، وَادْخُلُوا تم داخل ہو جاؤ، داخل ہو بابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور تم کہو، حِطَّةٌ بخشتے ہمیں، نغفر لکم ہماری مغفرت فرما دے، خطایاکم ہماری خطاؤں سے ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، وسنزید اور ان قریب تمہیں زیادہ دیں گے، بڑھا دیں گے، محسنین جو نیکی کرنے والے ہیں ان کا بدلہ۔ اب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی، ان کے اوپر اللہ کی یہ کرم نوازیوں کا جو ٹائم تھا وہ اللہ تعالیٰ وہ ان کو یاد کروا رہا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، وہ کوئی شہر تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فاتح ہونے کے بعد جب اللہ ان کو اس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس بستی میں تم داخل ہو تو تکبر نہ کرنا، کیا کرنا، جھک کے سجدہ ریز ہو کے داخل ہونا، جھکے ہوئے داخل ہونا۔ اب اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے اندر اتنی عاجزی تھی، آپ اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا جو سینہ مبارک تھا وہ آپ کی اونٹنی کے ساتھ لگ رہا تھا، اتنا آپ اللہ کی شکر گزاری میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، حالانکہ آپ فاتح تھے، اور ان لوگوں کے اوپر آپ کو فتح دی تھی جو انتہائی متکبر اور سرکش لوگ تھے۔ مکہ والوں نے تھوڑا ستایا تھا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تھوڑا تنگ کیا تھا، اور مدینہ جانے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، کس طرح وہ بڑے بڑے لشکر لے کر یہ اس چھوٹی سی جماعت کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جاتے تھے۔ غزوہ بدر کو ہم دیکھتے ہیں، غزوہ احد کو ہم دیکھتے ہیں، اور غزوہ خندق کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کس طرح انہوں نے ستایا۔ لیکن جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر، تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ چن چن کر بدلے لیں، آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، اور انتہائی شکر گزاری کے عالم میں آپ جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کس طرح آپ کی زندگی میں اس کی عملی شکل نظر آتی ہے کہ ہمارے نبی جب شہر میں داخل ہوئے تھے فاتح بن کر تو کتنے آپ اس کے ساتھ داخل ہوئے تھے، عاجزی کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ، اور اپنی رحیمی کے ساتھ کہ کس طرح آپ نے رحم کیا لوگوں پہ اور بالکل عام معافی کا اعلان کیا۔ تو اللہ ان کو بھی یہی ترغیب دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ فتح جو ہے یہ انسان میں کیا ہے کہ اب جب فتح نصیب ہوتی ہے، کرم اور نوازشیں ہوتی ہیں تو اس وقت خطرہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ تکبر کا خطرہ ہوتا ہے، اور ایک لمحے کا جو تکبر ہے وہ شیطان اس طرح اس خیال کو ہوا دیتا ہے، اس خیال کو اچک لیتا ہے، ایک خیال ہی آتا ہے نا انسان کے دل میں تکبر کا، تو شیطان اس کو ہوا دے دیتا ہے، اور ایسا پھر وہ تکبر میں انسان فرعون بن بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ہمیں ہر موقع پر یہی کہا گیا نا کہ جب بھی اللہ کا کرم ہو تو ہم کیا کریں؟ شکرانے کے نفل پڑھیں، شکرانے کے نفل پڑھیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ دیکھیں جو بھی کرم ہوتا ہے انسان پہ یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، ہمارا یہی بلیو ہے نا کہ ہمارے اوپر جو جو کرم ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، تو جب اللہ کی رحمت سے ہے تو پھر میں کس بات کا، میری صلاحیتیں کس بات، میرا تو کچھ نہیں ہے نا، وہ تو میرے رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے اتنا کچھ دیا۔
ٹھیک ہے نا. ابھی اگلی جب ہم آیتیں پڑھیں گے تو یہ کانسیپٹ اور اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے گا کہ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پھر حالات سازگار سے سازگار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں آگے جو ہے جب ان کا صحرا سینا کا واقعہ آئے گا تو یہ والی بات بھی ہمیں اس کے تناظر میں بہت اچھی سمجھ میں آئے گی. تو اللہ نے کیا کہا کہ تم لوگ بستی میں داخل ہونا، فاتح تھے نا، تو تکبر کا خطرہ تھا، تو اللہ نے کیا کہا کہ تم لوگ سجدہ ریز ہوتے میں داخل ہونا اور اللہ سے اور وقول اور کہہ دینا حتتن، بخش دے. اب حتتن کے کیا معنی ہے؟ بخش دے. تو انہوں نے حتتن کو بگاڑ دیا، ٹھیک ہے نا. تو ہلتاتن کہنا شروع کر دیا جس کا مطلب ہوتا ہے گیہوں کہ گندم کہ کیا کہ وہ اندر سے جو ان کے شرارتی لوگ تھے وہ آوازیں لگانے لگ گئے کہ اب ہم تو فاتح بن گئے، اب ہمیں کھانا ملے ادھر سے، ٹھیک ہے نا، ہمیں گندم دی جائے. اس طرح کی وہ شرارتیں کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، یہ کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم عاجزی سے سجدہ دیتے ہوئے داخل ہونا تاکہ ہم تمہاری خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دیں، اور ان قریب تمہیں بہت زیادہ دیں گے. ان کو زیادہ دیں گے جو نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے ہیں. فبدل الذین ظلموا، پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا، قولا بات کو. ابھی ہم نے کہا نا تتن کا کہا گیا تھا تو انہوں نے اس کے لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے تو اس کا مطلب جو ہے وہ گیہوں بنتا ہے وہ کہنا شروع کر دیا. تو انہوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا بدل دیا بات کو، غیر الذی، دوسری سے، قیلا جو کہی گئی، لہم انہیں فانزلنا ہم نے اتارا، علی پر الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب دیکھیں جب کرم ہوا اللہ کا، انہوں نے نافرمانی کی تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، اللہ کہتا ہے کہ میں نے پھر آگے اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ اپنی ناراضگی اللہ کی ان کے اوپر شروع ہوئی، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر میں نے عذاب اتارا ان کے اوپر آسمانوں سے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْنَا تو پھر ہم نے کہا، اضرب مارو، بھی عصا کا اپنی لاٹھی کو، حجر پتھر پر، فنفجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے، من حسنتا عشرت عینا اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 چشموں سے کیا مراد ہے؟ جو موسیٰ کی جو یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی نا، یہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور یہ 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے. اور ہر قبیلہ جو تھا ان میں بھی وہی برائیاں تھیں جو آج ہم میں ہیں، اپنی نسل پر فخر کرنا اور قوم پر فخر کرنا، اپنے آپ کو دوسرے سے افضل جاننا، اور یہی ان میں بھی برائی تھی، ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا اس ضمن میں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم میں بھی وہ بیماری نہ پھوٹ پڑے جو بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑی تھی. تو صحابہ ڈر گئے کہ یہ کون سی بیماری کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی طاعون ہے یا کون سی بیماری ہے جو ان میں پھوٹی، یا جو ہم میں پھوٹنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان میں نفاق اور باہمی بغض کی بیماری پھوٹ پڑی. تو اور وہ بیماری اس سے شدت پہ تھی کہ آپ دیکھیں وہ لوگ سفر میں ہیں اور دشمن جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے اور آگے ان کے سمندر ہے اور وہ تکلیف میں ہیں، اور اس وقت وہ اللہ سے پانی مانگ رہے ہیں. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو 12 ہمارے قبیلے ہیں، ہمارے ہر قبیلے کا اپنا الگ چشمہ پھوٹنا چاہیے. ہر قبیلے کو یہ تھا کہ میں دوسرے سے افضل ہوں، تو میں اس کے ایک جگہ سے پانی نہیں پی سکتا، میرے لیے اپنا الگ پانی آئے. تو کس وجہ سے؟ کہ ان کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے. اس وجہ سے وہ الگ الگ جو ہے انہوں نے مانگے تھے کہ ہمارے لیے الگ الگ چشمہ پانی کا پھوٹے. اور ہر قبیلے نے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا الگ الگ چشمہ، اور ہر قبیلے نے اپنی جو تھی اس کو پینے کی جگہ کو پہچان لیا. قد علیما جان لیا، کلو اناس ہر قوم نے، مشربہ اپنا گھاٹ، اپنی پینے کی جگہ، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، من سے رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض اور نہ پھرو زمین میں، مفسدین
فساد کرتے ہوئے، فساد مچاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنی جو تمہارے اوپر کرم نوازیاں ہیں، جو میں تمہیں رزق دیتا ہوں، تم کھاؤ پیو، لیکن میری نعمتوں کو پانے کے بعد کیا ہے کہ زمین پہ فساد برپا نہ کرو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب جب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوئی، کرم نوازیاں اللہ کی بڑی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فساد برپا کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے تھے؟ اس بات سے منع فرماتے تھے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا، اور جب قُلْتُمْ کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام، علی پر، طعام کھانے پر، واحد ایک ہی، فدعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربنا اے رب ہمارے، یخرج لنا نکال دے ہمارے لیے، مما جو تم بھی تو اگاتی ہے، ادو زمین، من بقلیہا من سے بقلیہا ترکاری، وقثائیہا اور ککڑی یعنی کھیرے وغیرہ، وفومیہا، وفومیہا کا بعض مفسرین ترجمہ گندم کرتے ہیں اور بعض اس کو تھوم سے تعبیر کرتے ہیں کہ لہسن، وعدسیہا اور مسور، مسور کی دال، وبصلیہا اور پیاز، قال کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا کہ اب ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت ایک ہی کھانا کھائیں، ہم روز ایک ہی کھانا کھائیں، کیونکہ اس قوم کی عادت تھی کہ وہ ہر بات پہ اعتراض کرتے تھے، اگر نعمت کی فراوانی ہے تو وہ اس پہ اعتراض ہے، بن مشقت کے بنا مل رہا تھا ان کو، انہوں نے اس بات پہ بھی اعتراض کیا کہ ہم سے نہیں یہ ہوتا کہ ہم یہ مشقت کے بغیر جو ہمیں مل رہا ہے، ہم سے یہ نہیں یہ روز ایک ہی کھانا کھایا جاتا ہے، تو اللہ سے تم دعا کرو کہ ہمیں یہ چیزیں دیں۔ تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ اہبتو، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کرا کہ جو تم اس سے بدلنا چاہتے ہو جو ادنا ہے، یعنی ادنا سے مراد کہ یہ تو ہر جگہ پوری زمین میں کہیں بھی اگ سکتا ہے، ساری زمین پہ یہ اگی رہی تھی نا، اناج تو اگتا تھا زمینوں پہ، لیکن یہ تو ان کی قوم پہ مہربانی کی گئی تھی نا کہ الگ جہاں جس جگہ پہ جس مقام پہ انہیں رکھا گیا، فاتح بن کے گئے ہیں، اور وہاں پر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو بنا بنایا کھانا مل رہا ہے، کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، اور اس کے بدلے میں کیا تھا؟ ان ساری نعمتوں کی فراوانیوں کے بدلے میں اللہ کہہ رہا تھا کہ میری شکر گزاری کرو، فساد نہ کرو، اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ لیکن انہوں نے کہا، پھر انہوں نے اعتراض شروع کیا کہ ہم سے روز ایک کھانا نہیں کھایا جاتا، ہمارے لیے تو اناج یہ چیزیں دو، تو اللہ نے کہا یہ تو چیزیں ہر جگہ موجود ہیں، تم چلے جاؤ کہیں بھی، کسی بھی بستی پہ چلے جاؤ، اہبتو تم اترو، مصرن شہر میں، فإن لکم پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، یعنی جو تم سوال کر رہے ہو یہ تو کامن چیزیں ہیں، ادنا چیزیں ہیں، یہ تو ہر جگہ موجود ہے، تم مانگتے ہو تمہیں مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی، مار دی گئی، علیہم الذلۃ ان پر ذلت، والمسکنہ اور محتاجی، مسکنہ کا مطلب محتاجی بھی ہوتا ہے، کم ہمتی بھی ہوتا ہے، یعنی جرت کا ختم ہو جانا۔ وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، بغضب ساتھ غضب کے، اللہ کے، یعنی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ وہ لوٹے، ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ وہ کانو تھے، یکفرون انکار کرتے، بآیات اللہ ہماری آیتوں کا، ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق ناحق، بغیر وجہ کے وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، ذالک یہ، بما اس لیے کہ عصوا نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ تھے حد سے بڑے ہوئے، حد سے تجاوز کرنے والی قوم تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہے کہ اللہ کے غضب کا یہ انداز اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر مار دی گئی ذلت اور گمراہی۔ یہ ہمارا جو رکوع ہے 7 نمبر رکوع یہاں پر ختم ہوتا ہے، آیت 61 جو ہے یہ ہم نے ختم کی، اور نیکسٹ رکوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔